بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آلموسٹ خود کو ہیرو سمجھنے لگے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم مصطفیٰ کمال پڑھ رہے تھے اور آپ نے کل دیکھا کہ جو مصطفیٰ کمال کی بیٹل تھی ترکی کو آزاد کروانے کے لیے، جو اس کی تگ و دو تھی، وہ اپنے اختتام کو پہنچ گئی تھی۔ اور آپ کو کہا گیا تھا کہ بعد میں یہ جو 2 پیجز ہیں یا 1.5 پیج ہے، اس کے اندر آپ مصطفیٰ کمال کی جو سروسز ہیں ترکی کے لیے وہ پڑھیں گے، اور اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ مصطفیٰ کمال نے ترکی کو نہ صرف آزاد کروایا بلکہ ترقی کی راہ پر گامزن بھی کیا۔ اور تب ترکی یورپ سے کتنا پیچھے تھا یہ بھی آپ پڑھیں گے۔ پھر ترکوں نے وہ جو فاصلات جو یورپ نے 1.5 صدی میں طے کیا تھا وہ کتنے سالوں میں طے کیا، یہ سارا کچھ آپ پڑھیں گے۔ A great reformer, one who brings changes, introduces reform changes is called a reformer۔ ایک عظیم ریفارمر تھا، مصلح تھا۔ On assuming getting power, Mustafa Kamal's first target task was to educate the people۔ بغیر تعلیم کے ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ حکومت ہاتھ لگنے کے بعد، اقتدار سنبھالنے کے بعد مصطفیٰ کمال کا پہلا مقصد لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا تھا۔ This was a gigantic task, huge, enormous, colossal۔ یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ For state education was unknown in Turkey، کیونکہ ترکی میں ریاست کی طرف سے تعلیم دینے کا کوئی تصور نہیں تھا، وجود ہی نہیں تھا۔ Therefore there were 2 problems, hurdles، 2 رکاوٹیں تھیں to teach the masses people۔ یہ کہ جو عوام ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو تعلیم دی جائے، اور نمبر 2 and to train as many teachers, educators, tutors as possible، اور یہ کہ جتنے زیادہ ہو سکے جو اساتذہ ہیں وہ تیار کرنے۔ جتنی اچھی اساتذہ کی ٹیم ہے اتنی ہی اچھی کارکردگی ہوگی، اتنا ہی اچھا رزلٹ ہوگا۔ As he was determined, resolute, decided to break down this barrier, hurdle، اور وہ اس طرح کے obstacle کو، ہرڈل کو، ہنڈرنس کو ختم کرنے کے لیے عزم صمیم رکھتا تھا کہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ مصطفیٰ کمال ڈکلیئرڈ، اناؤنسڈ دا اولڈ سکرپٹ ہینڈ رائٹنگ۔ سکرپٹ کو کیا کہیں گے؟ ہینڈ رائٹنگ، جو پرانا رسم الخط ہے۔ ٹو بی ایبالشڈ، اینڈڈ، کہ وہ ختم کر دیا جائے گا، اینڈ ریپلیسڈ بائی دا رومن سکرپٹ، اور رومن رسم الخط سے لکھا جائے گا، یعنی جو پرانا رسم الخط تھا وہ رومن رسم الخط سے بدل دیا جائے گا، اس کی جگہ رومن رسم الخط آ جائے گا۔ Thereupon he set out on series of tours، اس نے بہت سارے وزٹس کیے راؤنڈ دا کنٹری، ملک کے اندر دورے کیے، ٹو ڈیمانسٹریٹ، شو، یہ ظاہر کرنے کے لیے، پروو، یہ دکھانے کے لیے، چاک ان ہینڈ، ہاتھ میں چاک ہوتا،
ہاؤ دا نیو اسکرپٹ شوڈ بی یوزڈ، کہ کیسے نئے رسم الخط کو استعمال کرنا ہے۔ دا ہول پاپولیشن وینٹ بیک ٹو اسکول، پوری جو آبادی تھی وہ اسکولوں کا رخ کر گئی۔ نار مصطفیٰ کمال واز آ لینینٹ ٹیچر، بچوں لینینٹ ہم کہتے ہیں سافٹ، کائنڈ، ہیومن HUMANE۔ مصطفیٰ کمال استاد کے روپ میں بھی نرم نہیں تھا، نرم دل استاد نہیں تھا کہ بچے کو آیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے۔ ہی ٹیسٹڈ پیپل، ٹیسٹڈ مین ایگزامنڈ آن موسٹ انیکسپیکٹڈ سڈن اوکیزنز، لوگوں کو اچانک سے پرکھتا، ان کا ٹیسٹ لیتا کہ انہوں نے تیار کیا ہے کہ نہیں، کہ نیمنگ اے ڈے، ایک دن مقرر کرتا، ناٹ فار اہیڈ، جو بہت دور نہیں ہوتا تھا، بائی وچ ایوری ون واز ٹو ہیو لرن دا نیو اسکرپٹ، اس دن تک ہر کسی کو نیا رسم الخط سیکھنا تھا یا ہوتا تھا۔ Once he had simplified the Turkish script، ایک بار جب اس نے ترکی رسم الخط کو سادہ بنا لیا، اس کی پیچیدگیاں مشکلات کو دور کر دیا، مصطفیٰ کمال started upon a rather more difficult task، اس نے ایک اور جو ٹارگٹ تھا جو اس سے زیادہ مشکل تھا، قدر مشکل تھا، اس پہ کام کا آغاز کیا۔ of simplifying the language، یہ کہ زبان کو آسان بنایا جائے، سادہ بنایا جائے۔ بچوں جتنی زیادہ وکیب بھاری بھرکم ہوگی، اتنا ہی جو تعلیم ہے وہ مشکل ہوتی جائے گی۔ This was urgently necessary for two reasons، یہ urgently mean instantly، immediately، at once، اس لیے ضروری تھا، دو وجوہات تھیں۔ فرسٹ، بیکاز ایجوکیٹڈ اسپیچ انڈر دا آٹومن امپائر ہیڈ بین آ مکسچر، املگم، AMALGAM، بلینڈ BLEND، کیونکہ جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں جو الفاظ استعمال ہوتے تھے، جو گفتگو تھی پڑھے لکھے لوگوں کی، وہ محلول تھا، آمیزہ تھا۔ کس کس چیز کا انڈرلائن کرنے کا؟ آف ٹرکش، عربک اینڈ پرشین۔ اس میں 3 زبانیں، جس طرح بچوں آپ اردو زبان کو دیکھ لیجئے، اس میں فارسی بھی ہے، اس میں عربی بھی ہے، اس میں ہندی کے الفاظ بھی ہیں، انگریزی کے بہت زیادہ ہیں، تو ایک مکسچر ہے، اور عام طور پہ زبانیں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ بیکاز ہی ریئلائزڈ، اینڈ سیکنڈ، دوسری وجہ ہی ریئلائزڈ دیٹ دا الیبوریٹ موڈس، بچوں الیبوریٹ ہم کہتے ہیں ایلیگنٹ، ELEGANT، جو بڑے بڑے الفاظ ہیں، جو فصاحت و بلاغت والے الفاظ ہیں۔ موڈس کا آپ لکھیں گے سٹائل یا مینر، جو فصاحت و بلاغت والے القابات ہیں، مینرز ہیں۔ آف ایڈریس اینڈ فلاری فریزز ور آؤٹ آف پلیس، ان کی کوئی جگہ نہیں تھی ان دا ماڈرن ورلڈ، اس نئی دنیا میں۔ بچوں بہت سارے لوگ کام نہیں کرتے، اپنے افسران بالا کی چاپلوسی اس طرح سے کرتے ہیں، بچوں بٹرنگ اتنی اچھی کرتے ہیں کہ ان کو کام کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ لیکن اب کام کو معیار بنایا جائے گا، نہ کہ الفاظ کو، نہ کہ باتوں کو۔ جس طرح بچوں سیاستدان کوئی کام نہیں کرتے سوائے باتیں بنانے کے، تقریر کرنے آتے ہیں تو اس طرح کی باتیں بناتے ہیں کہ سننے والے قائل ہو جاتے ہیں۔ اتنا ترقی کا سفر تیز ہوتا ہے ان کی تقریروں میں کہ سننے والے کو لگتا ہے کہ شاید ہم یورپ سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ Accordingly, he set up a committee for the purification of the language، اس نے ایک کمیشن بنایا، ایک کمیٹی بنائی جس کا کام تھا کہ زبان کو پیوریفائی کرنا ہے۔ ٹرکش، سبسٹیٹیوٹنگ، ریپلیسنگ، ایکسچینجنگ، بدل دینا ہے۔ جینوئن ٹرکش ورڈز فار دوز آف عربک اینڈ پرشین اوریجن، ترکی کے الفاظ سے جو دوسری زبانیں ہیں ان کو بدلا جائے گا۔ عربی اور فارسی کے الفاظ کو خالص ترکی یا ترکی زبان کے الفاظ سے
بدل کر زبان کی صفائی کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی اس نے کہ تم نے فارسی اور جو عربی کے الفاظ ہیں وہ نکالنے ہیں. ان دا نیو ورلڈ کریٹڈ بائی ہم، اس کی تخلیق کردہ نئی دنیا میں دیر واز نو نیڈ فار دا اولڈ ٹائٹلز اینڈ نوبلٹیز. جو پرانے القابات تھے اور جو پرانے بھاری برکم قسم کے ورڈز تھے، فریزز تھے، ان کی کوئی جگہ نہیں تھی. پرانے خطابات اور بھاری بھرکم الفاظ کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی، ضرورت ہی نہیں تھی. which meant nothing to do to new nobility of effort. اب جو نوبلٹی تھی، جو گریٹنس تھی، وہ صرف ایفرٹ پہ ڈیپینڈ کرتی تھی. ایفرٹ مین ورک، اسٹرگل. دا ورڈ پاشا واز ابالشڈ. ایوری مین became بے hitherto اور a title of some owner، کہتا ہر شخص کے لیے جو ہے وہ جو لفظ استعمال کیا، لفظ پاشا ترک کر دیا گیا اور ہر مرد بے بن گیا، اور اس میں کسی حد تک کوئی عزت وقار تھا. اور جو ویمن تھیں بیکیم بیان، ان کو بیان کہلا جانا، یعنی بچوں جو مین تھے ان کے لیے بے اور جو خواتین تھیں ان کے لیے بیان. جو پاشا تھا یہ ختم کر دیا گیا. نو لیس ریولوشنری، ریڈیکل. ریولوشنری کیا کہیں گے آپ؟ ریڈیکل، کچھ کم انقلابی نہیں تھا. واز دا ابولیشن اینڈ ان 1925 1925 میں دا نیشنل ہیڈ ڈریس کالڈ دا فیز. پتہ 1925 میں سر کے قومی پہناوے کا خاتمہ بھی کچھ کم انقلابی نہیں ہے، جسے فیز کہتے تھے. اب بچوں یہ فیز ایک ہیڈ ڈریس تھا، لیکن اس میں خرابی کیا تھی؟ دا فیز واز ان اوریجن گریک. یہ یونانی بنیاد رکھتا تھا. کون سی بنیاد؟ جس طرح بچوں آپ کے ہاں بہت سارے تہوار، بہت ساری جو رسومات ہیں ان کی اوریجن کہیں اور ملتی ہے. بٹ اٹ ہیڈ کم ٹو بی ایسوسیٹڈ ascribed attached closely with Turkish life. لیکن یہ ترکوں کی زندگی کے ساتھ جوڑ دیا گیا. when the wearing of the hats was made compulsory necessary، جب جو hats تھیں یعنی اس کو فیض کو ختم کر دیا گیا اور جو hats تھیں وہ کمپلسری قرار دی گئیں. they were barely، hardly، scarcely، بہت مشکل تھا. enough to go around، ضرورت پورا کرنا بہت. ایسے بچے جس طرح سے اگر آپ کو یاد ہو حکومت جب سختی کر دے کہ جو بھی بائکر بغیر ہیلمٹ کے باہر نظر آئے گا اس کو سلاخوں پیچھے دھکیل دیا جائے گا، تو اتنے ہیلمٹس ہیں نہیں، اس لیے بہت سارے لوگ کسی اور خول کو سر پہ چڑھا کے باہر نکلیں. تو پھر یہاں کیا ہوگا تھا، اتنی ہیٹس تھیں نہیں کہ اس وقت کام آتی. So the houses of the foreigners aliens were ransacked, searched. جو غیر ملکی تھے ان کے گھروں کو چھانا گیا، ان کی تلاشی لی گئی. and men went even Paris models، اور جو آدمی تھے وہ پیرس کی جو ماڈلز تھیں ان تک جا پہنچے. it was reported from ازمیر، ازمیر سے یہ کہا گیا، بتایا گیا ہے that in a village nearby، پاس یہ ایک دیہات تھا. the peasants farmers unable to get جو bowlers اور caps، یہ بچوں دونوں ہی ہیٹس ہیں، ایک ذرا بڑی سی ہے، کہ کسانوں کو جب کیپ یا بولر ہیٹ نہ مل سکی. discovered in the closed shop of a departed left Armenian haberdasher. بچوں haberdasher ہم ایک ایسے بندے کو کہتے ہیں who deals in head dresses, hats
and other small garments. تو انہیں پتہ چلا کہ آرمینیا کا ایک شخص جو دکان چھوڑ گیا ہے اس کے ہاں کچھ خواتین کے گرمیوں کے استعمال کے لیے جو ہیٹس ہیں ان کا ذخیرہ پڑا ہے. اسٹاک آف لیڈیز سمر ہیٹس اینڈ سیزنگ کیپچرنگ گریبنگ GRABING اور انہوں نے قبضہ کر لیا. دا انٹائر ہول WHOLE سلیکشن جو پوری تعداد تھی اس کے اوپر قبضہ کر لیا. ذخیرے اسٹاک کے اوپر بور دیم انہیں پہن لیا. اب چونکہ وہ عورتوں کی تھیں تو اس کے ساتھ ریبنز کہتا ساتھ ریبن بھی لٹک رہے تھے مردوں کے سر پہ. فیدرز پلومز PLUME پر بھی تھے اینڈ آل اور سارا کچھ تھا جو ان ہیٹس میں عورتوں کے لیے لگایا گیا تھا اب وہ مردوں نے پہن رکھی تھی. چونکہ بچوں لا از بلائنڈ والی پریکٹس ہے اور جو کہا گیا ہے وہ کر کے دکھانا ضروری ہوگا، اس لیے جو لوگ ہیں وہ ننگے سر یا بغیر کسی قسم کی ہیٹ کے باہر نہیں نکلیں گے. ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں لوگ عام جو روڈز ہیں جو GT روڈز ہیں یا بچوں گلی محلے ہیں وہاں پہ قانون کی کھلی خلاف ورزی کرتے نظر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ لوگ موٹر وے پہ جاتے ہیں یا کسی باہر کے ملک جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل انسان بن جاتے ہیں. سیدھا سیٹ بیلٹ بھی باندھ لیتے ہیں، ٹرن لینے سے پہلے انڈیکیٹر بھی آن کرتے ہیں اور بچوں بریکس لگاتے ہیں. کہیں رکنا ہوتا ہے تو بیچ سڑک بریک نہیں لگاتے. یہ سارا کچھ انسان کو معلوم ہوتا ہے، لیکن جہاں یہ پتہ چلے جس استاد کا پتہ ہو کہ بچہ نقل کرتا ہوا پکڑا بھی جائے تو استاد ایک آدھ سنا کے پھر پیپر کرنے کی اجازت دے دیتا ہے تو بچہ پھر سے کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جس جو انویجیلیٹر اس کے بارے میں یہ ہو کہ نقل کرتا ہوا پکڑا گیا تو پیپر کا حصہ نہیں رہے گا، بچہ نقل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. یوں سمجھ لیں جس طرح ہمارے ہاں چوری کرنے کے بعد پکڑے جانے کے بعد پھر سے بڑا ہاتھ مارتا ہے، لیکن یہی بندہ اگر سعودیہ چلا جائے تو وہاں کھلی دکان بغیر مالک کے دیکھ کر بھی دور سے گزرنا پسند کرتا ہے. اس کو پتہ ہے وہاں چوری کی سزا ہاتھ سے محرومی. تو بچوں جزا اور سزا کا جو نظام ہے وہ کارکردگی بہتر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. انشاءاللہ ایک لیکچر اور ہے، یہ ختم ہو جائے گا، پھر صرف آپ کا ناول بچے گا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.